بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد مومنین کرام، کلام نور میں سے ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من دعا قبل الثناء علی اللہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا کمن رما بسہم بلا وطر۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب سے دعا تو مانگتا ہے، لیکن دعا کا آغاز دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ سے نہیں پکارتا، یا ارحم الراحمین، یا احسن الخالقین، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، اس کی صفات سے اس کی حمد اور اس کی ثنا نہیں کرتا، اور دعا سے پہلے والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور ان کی آل پاک پر درود و سلام نہیں بھیجتا، فرمایا وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو تیر تو چلا رہا ہے، لیکن وہ کمان میں اس نے تیر رکھا ہے اور کمان کی وہ ڈوری نہیں ہے، وہ رسی نہیں ہے جس میں رکھ کے پھر تیر کو کھینچا جاتا ہے اور جس کی مدد سے تیر دور تک اور اپنے ہدف تک پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بغیر ڈوری کے اور بغیر اس رسی کے گویا وہ تیر چلا رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ جس کمان کے ساتھ وہ کھینچنے والی ڈوری نہ ہو تو وہ تیر کہاں اپنے ہدف تک پہنچے گا، کتنی دور تک جائے گا۔ اسی طرح وہ دعا کیا محل اجابت تک پہنچے گی۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، اور جس دعا کے آغاز میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام نہ بھیجا جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کی اور فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیبدأ بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے تو اپنی دعا کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک سے کرے۔ فإن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبولۃ، اس لیے کہ درود پاک نبی کریم کی ذات پر اور آل پاک پر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو یقیناً قبول ہے۔ لم یکن اللہ لیقبل بعض الدعاء ویرد بعضا، فرمایا یہ اللہ کریم کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ تمہاری دعا کا بعض حصہ قبول کر لے اور دعا کے بعض حصے کو قبول نہ کرے۔ لہٰذا اگر دعاؤں میں قبولیت چاہتے ہو کہ دعائیں آپ کی محل اجابت تک پہنچیں، تو حمد خدا اور ثناء پروردگار کے ساتھ، پھر محمد و آل محمد پر درود پاک کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرو۔ خدا بند عالم تمام اہل ایمان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔